الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک توحید کی دعوت پہنچائی، عقیدہ سکھایا اور عقیدے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ اکیڈمک بصیرہ یا بصیرہ اکیڈمی کورس میں آپ طلباء و طالبات کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے پہلا مستوی لیول 1 عقیدے کی کلاس میں یا عقیدے کی سبجیکٹ میں فقہ میں اور حدیث میں مکمل کر لیا پچھلی کلاس میں۔ آج انشاءاللہ آج اور آئندہ جمعے کی کلاس میں ریویژن ہوگا، مراجعہ ہوگا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اس مراجعے کا دونوں قسم کے طلباء کو فائدہ ہوگا۔ پہلے قسم کے وہ طلباء جو سٹارٹنگ سے نہیں تھے ہماری کلاسوں میں، بیچ میں جوائن ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ مراجعہ جو ہوگا تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کچھ پڑھا گیا تھا۔ تفصیل نہ صحیح، مختصر ہی صحیح، لیکن ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ طلباء جو شروع سے شریک رہے ہمارے ساتھ اور ہیں اب تک الحمدللہ، تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا یہ فائدہ ہے کہ ان کی معلومات مزید پختہ ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے جو چیزیں ذہن سے نکل گئی تھیں وہ یاد آ جائیں گی اور مذاکرہ ان کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہر دو قسم کے طلباء کو فائدہ ہے۔ تو میں شروع کر رہا ہوں عقیدے کی یہ کلاس، مراجعہ ریویژن۔ سب سے پہلے ہم نے، یاد ہوگا آپ کو، لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی شرطوں کو پڑھا تھا۔ اس سے پہلے عقیدہ، یہ جو سبجیکٹ ہے ہمارا، عقیدے کا معنی، عقد کا معنی ہم نے بتایا تھا کہ عقد گرہ، گانٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ جیسے عقد نکاح ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں عقد ایجار ہوتا ہے، یہ سب عقد عربی لفظ کا معنی ہے، گرہ یا گانٹ۔ شریعت اسلامیہ میں عقیدے کا مطلب وہ باتیں یا وہ چیزیں جو آپ اپنے دل سے جوڑ لیں، دل و دماغ پر بٹھا لیں، اور ان چیزوں کا اثر آپ کے اقوال پر، آپ کے افعال پر، آپ کے تصرفات پر، آپ کی چیزوں پر پڑے۔
وہ چیزیں جو آپ دل و دماغ میں بٹھا لیں، پیوست کر لیں یا پیوست ہو جائیں، بٹھا لیں، اور اس کا اثر آپ کی لائف پر پڑ رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں عقیدہ۔ عقیدہ دو قسم کا ہوتا ہے، صحیح اور غلط۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ صحیح عقیدہ ہے، کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم سے صحیح عقیدہ۔ باطل عقیدہ، غلط عقیدہ وہ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو اور سلف صالحین کا فہم اس پر نہ ہو۔ سورس آف عقیدہ کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں، کتاب، سننا، فہم السلف۔ قرآن میں جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، سورس وہ ہے ہمارا۔ اللہ نے کہا رحمان عرش پر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ حدیثوں سے یہی ثابت ہے، تو مثال دے رہا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے۔ قرآن میں جو بھی عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، حدیثوں میں جو بھی عقیدہ بیان کیا گیا وہ ہمارا عقیدہ، صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، سلف صالحین، صحابہ تابعین رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ باطل عقیدہ، اس کا سورس کیا ہوتا ہے؟ باطل عقیدے کا سورس کیا ہوتا ہے؟ باطل عقیدے کا سورس اجتہاد ہے یا رائے ہے، یا آپ کہیں دماغ سے انسان جو ہے سوچ کر جو ہے وہ کرتا ہے، اپناتا ہے اس عقیدے کو۔ عقیدے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں۔ فائدے اس کے یہ ہے کہ انسان امن و امان، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی دنیا میں گزارتا ہے، اور قبر میں عقیدہ صحیح ہونے سے ثابت قدمی ملتی ہے، سوالات کے جوابات، قبر کی نعمتیں سب حاصل ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے صحیح عقیدے کا فائدہ یہ ہے کہ جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، یہ تو دنیا کا فائدہ ہوا، اور آخرت کا بھی فائدہ ہم نے بتا دیا اسی میں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے دنیا اور آخرت میں ہیں۔ چلیے، عقیدے کی فضیلت میں یہ ہے کہ، یا اس کی اہمیت آپ کہیں کہ اسلام جو اللہ کا دین ہے وہ اسی لیے اترا کہ لوگوں کو عقیدے کی تعلیم دی جائے، اور تمام پیغمبروں کو اسی غرض کے لیے بھیجا گیا تھا، آسمانی کتابیں اسی لیے اتاری گئی ہیں۔ کسی کا بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں عقیدے کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی شرطیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے اردو زبان میں یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات۔ لا الہ انکار، الا اللہ اثبات۔ لا الہ ہے کہ لا الہ اللہ کی شرطیں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھی تھیں، جو دو کلاسز میں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ 8 قسم کی شرطیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور لا الہ الا اللہ چابی ہے تو چابی کے دانت بھی ہوتے ہیں، اور جب دانت والی چابی ہو تو دروازہ یا ڈور اوپن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کی بھی یہ شرطیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط علم ہے، دلیل بھی ہم نے اس کے پڑھی، میں دلیل کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے صرف عقیدے کی جو ہے 14 لیسنس ہیں، تو اگر آج کوشش کریں گے 7 ہو جائے، 7 پڑھ لیں تو باقی کے 7 آئندہ پڑھیں گے۔ 14 لیسنس ہم نے اس میں پڑھے تھے، اور یہ مراجعہ چل رہا ہے تو ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم تھوڑا جلدی جائیں گے، مختصر صرف بتاتے ہوئے جائیں گے پوائنٹس کو، تاکہ جو پڑھ چکے ہیں ان کو یاد آ جائے، جو نئے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے تھوڑا سا۔ عقیدے کی لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط ہے علم، کہ آپ کو اس لا الہ الا اللہ کا، اس کلمے کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کلمے میں ہے کیا۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ انکار، الا اللہ اقرار، انکار معبودان باطل کا انکار، کہ معبود دنیا میں کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، انکار، الا اللہ، اللہ کے سچے معبود ہونے کا اقرار۔ نمبر 2 یقین، اس کلمے کے معنی پر یقین ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چلیے، تیسری چیز جو ہے قبول، اس کو قبول کرنا۔ قبول، انکار، اپوزٹ ورڈز بھی بیان کیے گئے تھے یہاں۔ یقین شک کے خلاف ہے، کہ آپ کو شک نہ ہو اس پر۔
اور قبول کا مطلب جو ہے ریجیکٹ نہ کریں، آپ اس کلمے کو دل و جان سے قبول کریں اور اس کے تقاضوں کو بھی قبول کریں۔ نمبر 4، اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کو اپنا لینا کہ یہ کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ نمبر 5، سچائی، جو جھوٹ کے سچے دل سے، سچی زبان سے اس کلمے کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے جھوٹ، جیسے کہ منافقین کا معاملہ تھا، نہیں، بلکہ آپ صدق دل سے اس کلمے کو ادا کریں۔ نمبر 6، اخلاص، شرک سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کلمے کو، یعنی صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ جو ہے اس کلمے کو ادا کریں اور اس کلمے کے تقاضوں کو۔ نمبر 7، محبت، نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کلمے سے محبت، اور اس کلمے میں جو بتایا گیا ہے نا اللہ کی عبادت، اس سے محبت، عبادت کا مزہ زندگی میں آنا چاہیے، اور اہل کلمہ سے محبت، کلمہ کو، جیسے ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہنیں ہیں، ان سے بھی اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 8، طاغوت کا انکار، جو کہ اس کلمے میں ہے لا الہ، دنیا کی کوئی شے عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب جو ہے طاغوت ہیں، ان کا انکار ضروری ہے۔ تو یہ 2 سبق ہوئے۔ تیسرا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا محمد الرسول اللہ کا معنی۔ محمد الرسول اللہ کلمے کا جو دوسرا اہم حصہ ہے، محمد الرسول اللہ میں 2 چیزیں، ایک ہے محمد، ایک ہے رسول اللہ۔ ہم محمد جو کہ ان کا نام ہے، رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا مطلب محمد جو کہ بندے ہیں اللہ کے، ہم ان کو بندے بھی مانتے ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول بھی مانتے ہیں۔ جو بندے مانے اور رسول نہ مانے اس کا کلمہ غلط، جو رسول تو مانے لیکن بندہ نہ مانے، کہے کہ میں رسول اللہ تو مانوں گا لیکن عبداللہ نہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، غلط ہے۔ عبداللہ و رسول، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے۔ فقولوا عبداللہ، انہوں نے اپنے بارے میں کہا، میرے بارے میں حد سے آگے مت بڑھو، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کہو اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہوں۔ فقولوا عبداللہ و رسول، تو تم کہو عبداللہ و رسول۔ محمد رسول اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، انہوں نے جو بھی خبر دی ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، جو بھی خبریں دی ہے کہ دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جنت ہے، جہنم ہے، جہنم میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا وغیرہ، سب کو جو ہے ہم سچ مانیں گے۔ جو آرڈر دیں گے اس پر عمل کریں گے، منع کرنے جن چیزوں سے روکا ہے انہوں نے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہوگا کہ یہ ایمان ہونا چاہیے ہے الحمدللہ کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی رسالت، آپ کا میسج یا آپ کی پیغمبری اس ساری جہان والوں کے لیے تھی، نہ کہ صرف عربوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے تھی۔ ان کی محبت، ان سے بے پناہ محبت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اور ان کی مدد کریں گے، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے یا ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ چلیے، یہ چیزیں ہم نے اس میں پڑھی تھی۔ تصدیق، اتباع، سب ضروری چیزیں ہیں جو اس میں آئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں اس کو پڑھا تھا ہم نے۔ نمبر 1 کہ کیا ایز اے امتی مجھ پر کیا واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروں، ان کی باتوں کو سچ سمجھوں، ان کی اتباع کروں، ان کو فالو کروں۔ اور فالوئنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر کسی امتی کے پیچھے نہ جاؤں، میں ہر ایک کی بات کو میں چھوڑ دوں اگر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ چھوڑوں، یہ ہے اتباع۔ اور انہوں نے جیسے کہا ہے، جیسے کیا ہے ویسے میں کروں، عبادات کو، دین کو، اور ان کی محبت ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک ہو، میرے ماں باپ، میرے بچے اور میری جان اور کائنات کے تمام لوگوں سے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کروں، بات ہو گئی۔ ان کو تکلیف نہ دوں، ان کو یا ان کے گھر والوں کو، ان کے صحابہ کو، اور درود پڑھوں، درود و سلام جب بھی ان کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علیہ وسلم وغیرہ پڑھو۔
جس کے فائدے حدیثوں میں بیان کیے گئے کہ ایک مرتبہ پڑھو گے تو 10 رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملیں گے۔ درود کی صفت کیا ہے؟ کعب بن عجرہ کی جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ ہے کہ آپ جو درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں ہم نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، وہ جو ہے وہ ہے درود کی صفت یا درود کا طریقہ۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نیا چیپٹر شروع کیا تھا اور وہ ہے التوحید، توحید اور اس کی قسمیں۔ توحید واحد سے نکلا ہے لفظ، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک کرنا یا ایک سمجھنا۔ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء میں، اللہ کو اس کی ربوبیت میں یعنی اس کے رب ہونے میں، اس کے سچے معبود ہونے میں، اور اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں یکتا جاننا، اکیلا جاننا کہ اللہ ہی رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے، کوئی اور جو ہے معبود نہیں ہے، یہ جو ہے ماننا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی توحید کی 3 قسمیں کہاں سے بیان کر رہے ہو آپ، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، تو آپ بتانا استقراء، قرآن اور حدیث پڑھنے سے، کتاب و سنت پڑھنے سے ہمیں یہی 3 قسم کی قسمیں ملتی ہیں، کوئی چوتھی قسم نہیں ملتی ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، کیا مطلب؟ یہ ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق ہے، رازق ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، یا یوں کہیں اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، جیسے خالق، رازق وغیرہ۔ اور یہ وہ قسم کی توحید ہے جس کا اقرار مشرکین مکہ نے یا اس سے پہلے بھی مشرکوں نے کیا، یہود و نصارہ، مجوس، سب مانتے تھے اس چیز کو، سوائے دہریوں کے جو کمیونسٹ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو یا جن کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کی دلیل ربوبیت کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے علاوہ عقلی دلیل بھی اہل علم نے دی ہے کہ کوئی بھی اثر بغیر مؤثر کے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز بغیر پیدا کرنے والے کے نہیں ہو سکتی ہے، مخلوق ہے تو خالق ضروری ہے، چیز بنی ہوئی ہے تو بنانے والا ضروری ہے، اور وہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان، ستارے، زمین، یہ سب جو ہے مخلوقات عظیمہ کو ہم دیکھتے ہیں صبح شام، تو یہ کیا ایسے ہی آگے؟ اللہ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، زبردست ہے سورہ ہود، کہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا۔ دونوں چیزیں امپوسیبل ہے، نہیں ہو سکتی ہیں کہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، دونوں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ کیسے پہچانا ہم نے اپنے رب کو؟ اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا۔ چلیے، اور وہ بھی عقلی دلیل آپ کو، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے متعلق جو مشہور واقعہ کہ کچھ لوگ جو ہے جو منکرین رب تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیسے آپ دعویٰ کرتے ہو، کہ مناظرہ تھا، بہرحال وہ لیٹ آئے جان بوجھ کر تاکہ ان کو سکھائیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنی دیر سے ہم انتظار کر رہے تھے، آپ کیوں دیر سے آئے؟ کہا کہ مجھے کشتی نہیں ملی، کچھ معاملہ ہی نہیں تھا، میں کیسے پہنچتا، اور تاخیر اس لیے ہوئی کہ کشتی کوئی نظر نہیں آئی، تو پھر آسمان سے تختیاں گریں، کیلے گرے اور کشتی آٹومیٹکلی بن گئی، اور میں اس کشتی پر بیٹھا، کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا، خود بخود چلتی گئی۔ اور لوگ ہنسنے لگے، کہا کہ اٹس امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بن جائے، تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی بغیر بنانے والے کے؟ چلیے، اور دلیلیں بھی بتائی ہم نے پڑھی کہ مشرکین مکہ جو ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت نہیں، ایک اللہ کو سچا رب اور خالق جو ہے مانتے تھے، خالق جو ہے مانتے تھے۔ تو اس کی دلیل جو ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں سے ایک آیت ہے سورہ لقمان کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، کیا سوال کریں؟ کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو ان سے کہیے تمام تعریف، پھر آپ بتا دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے۔ اسی اور بھی آیتیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا مَن یرزقکم من السماء والارض وغیرہ آیت۔ اس کے بعد 7th اور لاسٹ لیسن آج کے مراجعے کا،
तौहीद उलूहियत, ये भी हमने पढ़ा, जो तौहीद की दूसरी किस्म है। और तौहीद उलूहियत का मतलब होता है, जिसका और एक नाम भी है दूसरा, तौहीदुल इबादा। तौहीद यानी एक समझना, उलूहियत यानी इलाह, अल्लाह को एक इलाह समझना। या आप कहें तौहीदुल इबादा, इबादत में अल्लाह को एक करना। या आप आम उर्दू में ये कह सकते हैं, अगर आपसे इम्तिहान में पूछा जाए तौहीद उलूहियत का डेफिनेशन लिखिए, तो आप ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं, तौहीद उलूहियत का मतलब होता है एक अल्लाह की इबादत करना, बस, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। आंसर सही है। खालिस एक अल्लाह की इबादत करना, आंसर सही है। अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना, आंसर सही है। मफहूम आना चाहिए, सेंटेंस कोई भी क्यों ना हो, अल्फाज कोई भी आप जिक्र क्यों ना करें, मकसूद हासिल हो। मकसूद क्या है कि भाई एक आना सिर्फ आना, क्योंकि अगर ये कहेंगे अल्लाह की इबादत करना चाहिए, ये आंसर गलत है। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, बस इतना अगर किसी ने कहा तौहीद उलूहियत में, तो गलत है, क्योंकि यहाँ नफी नहीं है। आप कह रहे हो अल्लाह की इबादत करना और दूसरों की, और सिर्फ एक अल्लाह की भी नहीं बोले आप, खाली आपने कहा कि अल्लाह की इबादत करना। ठीक है, अल्लाह की इबादत करते हैं, दूसरों की भी करते हैं, आपने नहीं कहा ना कि दूसरों की नहीं करना। या आपने ये नहीं कहा कि सिर्फ, अगर सिर्फ का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह की अकेली सिर्फ इबादत करना। आपने अकेला लफ्ज नहीं कहा, एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करने का नहीं कहा आपने, सिर्फ नहीं कहा वगैरह। ये सब चीज़ें अहम हैं, जिससे मालूम होता है कि तालिब इल्म ने या तालिबा ने कितना सबक को समझा है। तौहीद उलूहियत बहुत बड़ा दर्जा है, यही वो तौहीद की किस्म है, याद रखें, जिसको लेकर तमाम पैगंबर आए शुरू से लेकर। क्यों रुबूबियत क्यों नहीं? क्योंकि रुबूबियत का मसला क्या है, ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, अभी 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले, कि मुशरिकीन मक्का इस तौहीद की किस्म को मानते थे, रुबूबियत को। मसला उलूहियत का था, मसला उलूहियत का था। उनके पास वो शिर्क करते थे, लेकिन अल्लाह को रब नहीं मानते थे, खालिक, ऐसी बात नहीं थी। तो उनके पास रुबूबियत थी, जो चीज नहीं थी वो है उलूहियत। तो अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को भेजा ताकि लोगों को जो है उलूहियत की दावत दे, बताएं कि अल्लाह ही सच्चा माबूद है, और बताएं कि जो है अल्लाह का हक इबादत है, उसकी इबादत करेंगे, किसी और की इबादत जायज़ नहीं है। जैसा कि सूरह हुद की आयत में अल्लाह ने फरमाया, बल्कि बहुत सारी आयतें हमने पढ़ी, एक एक नबी, सबसे पहले जो रसूल आए नूह, अल्लाह ने फरमाया लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिरौन से, क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म दिया, क़ुल या अहलल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, देखिए, वला नुशरिक बिही शैआ। और तमाम लोगों को अल्लाह ने ये कहा या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, यही है उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की बात करो, अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये तमाम आयतें जो है इस बात को बताती हैं कि तमाम पैगंबरों को अल्लाह ने तौहीद उलूहियत की दावत के लिए भेजा था। ठीक है, तो तमाम पैगंबर इसीलिए आए। या कौम, हर नबी ने यही कहा। सूरह आराफ की एक आयत है, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफला तत्तकून। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर रोकते हैं, 7 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ताला के फज़ल करम से। बाकी के आधे जो है हम इंशाल्लाह जो बाकी का रिवीजन है वो आइंदा जुमे की क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और उसकी शर्तें, और मुहम्मद रसूलुल्लाह का माना और उसके तकाज़े, तौहीद और उसकी 3 किस्में, फिर तौहीद रुबूबियत, फिर तौहीद उलूहियत, यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है।